کہ خان صاحب جو ہیں ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک فاسٹ بالر ہیں. انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا باقی یہ جو گینگ آف 3 ہے یہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک کو تباہی کے کس دہانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہمیں 9 مئی کے بعد آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے جس طرح سے ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا. ہم اپنی الیکشن کیمپینز نہیں کر سکے, ہمارے نامینیشن پیپرز چھین لیے گئے, ہم سے ہمارا بلے کا نشان چھین لیا گیا. پھر بھی 8 فروری کو عوام نے خاموش احتجاج کے ذریعے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. پھر 8 سپٹمبر, 21 سپٹمبر, 28 سپٹمبر پر اگر ہم آئیں, ہمارے کارکنین ہم شیل کھا رہے ہیں, ربڑ کی گولیاں کھا رہے ہیں, پیلٹس فائرنگ ہو رہی ہے, پرچے بھی ہم پر ہو رہے ہیں. تو یہاں ظالم اور مظلوم دونوں نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو خان صاحب اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے وہ چوکے چھکے لگانے کے موڈ میں ہیں, کیونکہ پہلے ہم ایک ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے اور الحمدللہ ٹیسٹ میچ بھی فائنل راؤنڈ میں تھا اور ہم کامیابی کے قریب تھے. لیکن انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا, یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان فاسٹ بولر ہے اور وہ چوکے چھکے لگا رہا ہے, تو جیسے عمران خان کی یہ اگریسو پالیسی ہے, کیا عمران خان کے لیے آگے مشکلات اس کے لیے بڑھ نہیں جائیں گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, خان صاحب نے کب کہا ہے اور ہمارے لیے کب پھول بچھائے گئے تھے راہوں میں؟ ہمارے لیے تو کانٹے ہی کانٹے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو 15 ماہ 4 دن کی جیل میں نے برداشت کیا ہے, یا جو خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہیں, یا بی بی صاحبہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں, ہمارے سیاسی قائدین اور کارکنین بیٹھے ہیں, وہ ایک نظریے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ عوام کے لیے آئین اور قانون کی جنگ کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ برداشت کیا. اس میں پی ٹی آئی تو کہیں بھی نہیں ہے. کس دن خان نے یہ کہا ہے کہ میری رہائی کے لیے کال کرو؟ خان نے یہ کہا ہے مینڈیٹ چوروں کے خلاف, عدلیہ کی آزادی کے لیے, یہ جو ملک میں غلط ہو رہا ہے عوام کے لیے نکلو. تو جب ایک لیڈر جیل ہی عوام کے لیے برداشت کر رہا ہے تو, اور وہ تو کہتا ہے میں عوام کی حقیقی آزادی لے کر آؤں گا, میں سر جھکا کر نہیں آؤں گا, کیا اس کے لیے آسان راستہ نہیں تھا کہ وہ بھی ڈیل کرتا, اپنے بچوں کے پاس جا کر زندگی گزارتا, اس کو اور اس کی بیوی کو جس طرح سے آ رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے. سب سے پہلے تو میں آج دہشت گردی کے FIR کا متن آپ کو بتا دوں. اس کا متن یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک لاٹھی پکڑی, لاٹھی پکڑ کے اس پہ کپڑا لگایا, کپڑے میں پیٹرول کیا, کیلیں لگائیں, کیلیں لگا کر میں نے پولیس والوں کی طرف بھاگی اور ان کی شرٹیں پھاڑ دیں. کوئی امیجن کر سکتا ہے مطلب خطرناک ہے, خطرناک کیا ہے کہ مطلب آپ یہ جو فاشسٹ حکومت ہے نا, آپ پہلے ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں. یہ FIRs کیا کر رہے ہیں؟ مطلب پڑھنے والا بھی ہنسے گا کہ میرے اوپر آپ جس چیز پر 780A لگا رہے ہیں, یعنی 780A یہ آپ نے اس ملک میں مذاق بنا دیا ہے. تو میں جو یہ بات کر رہی ہوں اس وقت عوام جو ہے نا, عوام اتنی نک و نک تنگ آ چکی ہے اس حکومت سے, یا اس حکومت کو اپنی ہار اتنی سامنے نظر آ گئی نا, کیونکہ ظالموں کا اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہی حال اس حکومت کا ہے, اور اس لیے وہ ہم پہ جعلی مقدمات کیا 780A کیا دہشت گردی لگا رہی ہے. اور یہی آج آپ نے اپنی عدالت میں بھی سنا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں ان پر تو پیکا کی یہ شکل لگتی ہی نہیں ہے, یہ تو لشکر طیبہ یعنی جو بینڈ آرگنائزیشن ہے ان کے اوپر یہ چیزیں لگتی ہیں. تو میں صرف پہلے خان صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے نا, یہ عقل سمجھ سب سے عاری ہو چکی ہے, اور یہ صرف ایک سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہماری کری ہے اس کے اوپر یہ جعلی مقدمات کر رہی ہے ہم پہ. اب آ جائیں, دیکھ اس وقت یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے لیے فوجی تحویل میں دیا جا سکتا ہے. اگر عمران خان کو فوجی تحویل میں دیتے ہیں تو PTI کے پاس کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا وہ ایک بار پھر GHQ کے سامنے احتجاج کرے گی؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس وقت جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا وہ اداروں اور عوام کو لڑانے کے لیے ہو رہے ہیں, عوام اور اداروں کو آمنے سامنے لانے کے لیے ہو رہے ہیں. اس دن بھی یہی ہوا نا, انہوں نے کوشش یہ کی کہ عوام اور ادارے آمنے سامنے آئے. 28 سپٹمبر کو ہم پرامن رہے, ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم انتشار نہیں کریں گے, ہم انتشاری ٹولہ نہیں ہیں. انتشاری ٹولہ آپ ہیں جو ملک کو اس وقت جس تباہی کی گہرائی میں لے کر جا رہے ہیں وہ آپ لے کر جا رہے ہیں. ملک میں آپ سول وار سٹارٹ کرانا چاہتے ہیں, آپ عوام اور اداروں کو لڑوانا چاہتے ہیں. یہ ساری یہ جو کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں نا کہ خان کو ملٹری کو ٹرائل میں, کس بیسس کے اوپر؟ خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ سائفر خان صاحب بری ہیں, توشہ خانہ 1 خان صاحب بری ہیں, توشہ خانہ 2 3 کے اندر آپ نے
ان کو بٹھایا ہوا ہے. القادر ٹرسٹ میں منافع آ رہا ہے، اور کس کو آ رہا ہے؟ وہ خان کو تو نہیں آ رہا. جب خان صاحب نے کرپشن ہی نہیں کی، خان صاحب کا کوئی اس کے اندر لینا دینا نہیں ہے، ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو آپ نے جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے؟ اور یہ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ طاقتور حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کے مقبول ترین لیڈر کو اگر یہ جو عوام اور اداروں کے درمیان ہم نے خلیج کو پر کرنا ہے تو ہمیں بیٹھنا پڑے گا خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ اداروں کی عزت بحالی کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ قیدی نمبر 804 کے ساتھ بیٹھیں. اچھا یہ بتائیے کہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ جو بار بار FIR وغیرہ ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمات. ایک منٹ میں ٹھیک ہے.